تو برادران اسلام، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ نحل کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے نمائندہ بن کے تشریف لائے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر الفاظ میں ایسی بات ارشاد فرماتے کہ اگر اس بات کی تشریح کی جائے تو سینکڑوں کتابیں لکھی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی کما حق و وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں مختلف اوقات میں مختلف نصیحتیں فرمائیں۔ کبھی آپ نے گروہ صحابہ میں نصیحتیں فرمائیں، کبھی کسی اپنے ایک صحابی کو نصیحتیں فرمائیں۔ یہ ایسی نصیحتیں ہیں اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں، ان کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب فرما دیتا ہے، قبر و حشر میں بھی اللہ کامیاب فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک، اس کو صحاح ستہ میں دیگر کتب احادیث کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں، آپ اگر اس پہ عمل کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، یا جو بھی اس پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو نصیحتیں لینا چاہتا ہے وہ لے لے، اگر اس کے اوپر کوئی اور بھی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، یہ نصیحتیں آپ مجھے ارشاد فرمائیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 5 نصیحتیں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائیں۔ ان 5 نصیحتوں میں پہلی نصیحت یہ تھی کہ اے ابو ہریرہ، اتق المحارم یکن عابد الناس۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، حرام چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈر کر حرام کو چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آگے دوسری نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے مقدر فرمایا ہے اس پر راضی رہو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ تیسری نصیحت میرے آقا نے فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ يَكُنْ مُؤْمِنًا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تم بہترین مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی نصیحت میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمائی، آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے ایسی ہی بھلائی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ اور 5ویں نصیحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور آپ نے فرمایا اور زیادہ نہ ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ 5 نصیحتیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ارشاد فرمائی کہ فرمایا پہلی نصیحت کہ محرمات سے پرہیز کرو، حرام چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو، جب تم چھوڑ دو گے تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ میرے بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈر کر حرام کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، شریعت مطہرہ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سختی کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے فرض اور واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی اگر ان کو جان بوجھ کر ترک کیا جائے تو بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں چھوڑ دیا جائے بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اگر ان کا انکار کر دیا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہیں، اور کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کی سختی تو فرمائی گئی ہے لیکن کبھی چھوڑا جائے تو اتنی زیادہ سختی کا حکم نہیں ہے، وہ ہمارے لیے واجب ہے، اور اگر واجب کو جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور گنہگار ہوتا ہے۔ اور کچھ کام شریعت مطہرہ میں ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدگی کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، کبھی چھوڑا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کبھی آپ نے پڑھا ہے، کبھی چھوڑ دیا ہے، لیکن شوق دلایا ہے کہ یہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں دارین کی سعادت عطا فرمائے گا، وہ ہمارے لیے غیر مؤکدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ حرام کو اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دو اور اس سے پرہیز کرو۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم ارشاد فرمایا۔ جہاں سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے جائیں تو پھر فرمایا لوگوں عبادت کرو اللہ وحدہ لا شریک کی، جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہمارے پاس رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ آیا، فرمایا کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے حرام کو چھوڑ دو، مطلب یہ کہ تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم فرائض کو ترک کر دیتے ہیں اور نوافل کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ فرمایا کہ جب تک تم فرض ادا نہیں کرو گے نوافل کا تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے اگر بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو پہلے فرائض ادا کرے، پھر نوافل ادا کرے، پھر بندہ اللہ کے قرب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں، میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یتقرب عبدی الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے۔ اب یہ نوافل جو ہے یہ فرض ادا کرنے کے بعد کے نوافل ہیں۔ بندہ فرض کام کرے، پھر نفلی عبادت کرے، پھر اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ قرب عطا فرماتا ہے تو بندہ رب سے محبت کرتا ہے، پھر رب بھی اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ جب رب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، فرمایا پھر میں اس بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ میرا بندہ سنتا ہے، پھر میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ پکڑتا ہے، میں اس بندے کی نظر بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ دیکھتا ہے۔ فرمایا کنت رجلہ التی یمشی بہا،
فرمایا پھر میں اس بندے کے پیر بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ چلتا ہے. فرمایا پھر اگر میرا بندہ مجھ سے امان چاہے تو میں اسے امان بھی دیتا ہوں, اگر مجھ پر قسم کھا لے تو اس کی قسم کو میں پورا بھی فرما دیتا ہوں. تو میرے بھائیوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی بات حرام سے اجتناب کرو اور اللہ کی طرف تقوی اختیار کرو. اب دوسری نصیحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ, اللہ تمہیں سب سے زیادہ مالدار فرما دے گا. آج میں اور آپ کائنات کا ہر بندہ اگر اس بات پہ راضی ہو جائے کہ جو اللہ نے میرے نصیب کا لکھ دیا ہے مجھے وہی ملے گا, اور جو میرے مقدر کا رزق ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا, تو میرے بھائیوں ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ نے فرمایا کہ انسان کی تمام پریشانیاں دو کاموں کی وجہ سے ہیں. پوچھا گیا امیر المومنین کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے مقدر سے زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے مانگتا ہے. اتنا عظیم جملہ ارشاد فرمایا کہ اپنے مقدر سے زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے مانگتا ہے. جو وقت اور جتنا رزق اور جتنا مال اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں فرما دیا ہے اتنا ہی ملے گا, اور جو وقت لکھ دیا ہے اسی وقت پر ہمیں ملے گا. اگر ہم اللہ پہ توکل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ مالدار فرما دے گا. جبکہ میں اور آپ اگر اپنے معاشرے میں غور و فکر کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, بخاری و مسلم کی متفق حدیث پاک ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں, سونے کی دو کانے یا دو وادیاں مل جائیں تو وہ حسرت کرے گا, اے کاش مجھے ایک وادی سونے کی اور مل جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی دوسری چیز بھر نہیں سکتی. میرے بھائیوں کائنات میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں, یار ہمارے کام آئے گا. میرے بھائیوں وہ مال و دولت پچھلے ہی عیاشی کرتے ہیں, حساب اس نے دینا ہے, اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ اور کوئی نفع کبھی نہیں پہنچایا. میرے بھائیوں شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور ملا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں ایک بڑا امیر کبیر شخص تھا, بلکہ بعد میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ تھا. اس کا ایک خزانچی تھا جو اس کا خاص بندہ تھا. بادشاہ کے پاس بڑا مال و دولت تھا, ہیرے جواہرات, نقدی, سونا, چاندی, یہ سارا کچھ اس کے پاس تھا. اب اس کا صرف ایک ہی خزانچی تھا جو اس مال و دولت کو دیکھتا تھا. اس کے دل میں ایک دفعہ خیال آ گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہیں میرا یہ خزانچی مال کے ساتھ کوئی معاملہ تو نہیں کرتا. وہ بادشاہ دیکھنے کے لیے اپنے اس کمرہ خاص میں پہنچا. جب وہ وہاں پہنچا مال کو دیکھ رہا تھا, خزانچی بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا شاید میں بھول گیا ہوں کہ میں نے اس کا دروازہ بند نہیں کیا. اب اس نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا, دروازے کو بند کر دیا, باہر سے تالا لگ گیا. اب بادشاہ اندر ہے, اس کا خزانچی باہر ہے اور خزانچی دور سے دیکھتا ہے دروازہ بند ہے. وہ چلا جاتا ہے, نہ اسے پتا ہے بادشاہ کہاں ہے. اب وہ اندر زارو کتار روتا ہے, دروازے پہ بار بار دستک دیتا ہے کہ کوئی دروازہ کھولے, لیکن کون ادھر جاتا. ایک رات بھی گزر گئی, 2 راتیں بھی گزر گئیں, بالآخر اس کی موت واقع ہو گئی. 2-4 دن گزرنے کے بعد جب بدبو آنا شروع ہوئی, کمرہ کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ بادشاہ امیر کبیر شخص جس کے پاس ہزاروں برس کا سامان تھا, وہ اپنے ہی سونے اور چاندی کے اوپر سر رکھ کر بھوکا اور پیاسا تو مر گیا, اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا. میرے بھائیوں اگر ہم اپنے مقدر پہ راضی ہو جائے جو ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں فرما دیا ہے تو بندہ بہت زیادہ مالدار ہو جاتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے نصیب کا رزق مجھے ملنا ہے اور جو وقت طے ہے اس کو ملنا ہے.
وہ تو کسی دوسرے کو مل ہی نہیں سکتا. اس لیے میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ محلہ والے سخی نہیں ہوندے کہ سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. جن کے پاس مال ہے، مال کی فراوانی ہے، اتنا مال ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے. میرے بھائیوں، وہ غنی نہیں ہے، وہ دل کا غنی نہیں ہے. دل کا غنی وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے رب نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اگر میرا خالق وہ ہے میرا مالک بھی وہی ہے، اور عزت کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے، میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں. تو میرے بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اگر تو اس بات پہ عمل کر لے کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں فرمایا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان بن جائے گا. تیسری چیز، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ يَكُنْ مُؤْمِنًا. آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر، تو بہترین مومن بن جائے گا. ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا قسم ہے رب قدوس کی، وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مومن نہیں. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوفائہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کے ارد گرد کے لوگ پریشان ہو. میرے بھائیو، دین اسلام ایک بہترین دین ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر، تو کامل مومن بن جائے گا. اور ساتھ ارشاد فرمایا جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے اس کا ہمسایہ پریشان ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے. میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے، یہ ایام عید الفطر چل رہے ہیں یار، اگر ہمارے گھروں میں 2 3 4 ڈشز بن رہی ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد بھی دیکھنا چاہیے. کہیں ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے کہ جہاں پہ چولہا بھی نہیں جلا. اگر ایسا ہو گیا تو میرے بھائیوں سارے اعمال غارت ہو جائیں گے اور ہمیں شعور بھی نہیں ہوگا. دین اسلام یہ کبھی منع نہیں کرتا کہ آپ رزق حلال جمع نہ کریں. اگر رزق حلال ہے مال اکٹھا کرے، کاروبار کرے، فیکٹریاں لگائے، اچھا گھر خریدے، اچھا لباس پہنے. لیکن فرمایا جہاں یہ سارا کام تم کرتے ہو اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک جنازہ آپ کے پاس سے گزرا، آپ کھڑے ہو گئے، جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا واجبت. کچھ وقت کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، آپ نے پھر فرمایا واجبت. عرض کیا حضور ایو شیء واجبت. آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ واجب ہو گئی. حضور کیا واجب ہو گئی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ یہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کا مالک تھا، تو فرمایا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت واجب کر دی. اور دوسرا فرمایا جب وہ جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا. ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، جناب جبریل امین علیہ السلام ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما رہے تھے. حضور فرماتے ہیں مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کو ہمسائے کی وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے. اور میرے بھائیوں، ہمارے سلف صالحین کا طریقہ دیکھیں. ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں. آپ رات کو شب دار رہتے، اللہ کی عبادت کرتے، مشاہدہ کرتے، مجاہدے کرتے. آپ کے پڑوس میں ایک نوجوان تھا جو شراب کا عادی تھا، سارا رات نشے میں دھت رہتا، اوباش نوجوانوں کو بلاتا، محفل موسیقی اور رقص و سرور کی کرتا. ایک دن جو اس وقت کا گورنر تھا وہ بازار میں چکر لگا رہا تھا، دیکھا کہ امام اعظم اتنے بڑے شیخ ہیں،
اور آپ کو یہ بندہ تنگ کر رہا ہے. بادشاہ نے یعنی گورنر نے پکڑا اور جا کر جیل میں بند کر دیا. جب صبح آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں گئے تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت جو آپ کا ہمسایہ تھا رات کو گورنر کے لوگ اسے پکڑ کے لے گئے ہیں اور جا کے بند کر دیا ہے. آپ اس کو چھڑانے کے لیے اس وقت جو تھانے کا ماحول تھا اس میں چلے گئے, جا کے گورنر سے ملے. گورنر سے کہا بھائی آپ میرے ہمسائے کو رات کو اٹھا کر لے آئے ہیں, کیا وجہ بنی؟ اس نے کہا حضرت یہ آپ کو تنگ کرتا تھا, ساری رات لوگوں کا سکون خراب کرتا تھا, ہم اس وجہ سے اسے اٹھا کر لے آئے ہیں. آپ نے فرمایا اس کا اور تو کوئی جرم نہیں ہے, اس کا اور کوئی جرم نہیں. آپ نے فرمایا یہ مجھے تنگ کرتا تھا, آپ اسے چھوڑ دے, میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف فرماتا ہوں. یعنی اپنے ہمسائے کا اتنا خیال رکھا کہ اس کا سارا کردار دیکھ کر فرمایا میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں, اس کو یہاں سے چھوڑ دیا جائے. اب جب وہ نوجوان باہر نکلا, آپ کا اعلیٰ اخلاق, آپ کا اعلیٰ کردار دیکھ کر اسی دن توبہ کی اور کہا حضرت آج کے بعد نہ تو کوئی میری نماز قضا ہوگی اور میں ساری زندگی وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی نشے والی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. تو میرے بھائیوں اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بہترین مومن بن جاؤ گے. چوتھی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ لوگوں کے لیے ویسی ہی بھلائی پسند کرو جیسی اپنے لیے پسند کرتے ہو, تم بہترین مسلمان بن جاؤ گے. اگر ہم نے بہترین مسلمان بننا ہے تو ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرنا پڑے گا جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اب اس میں بہت سارے پہلو ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ کیا ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرتے ہیں. تو ہر طرف سے جواب نفی میں آئے گا. جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, فرمایا تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو. صحابہ کرام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے تو اپنی محبوب چیزیں اپنے باغات اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیے تھے. میرے بھائیوں ابھی رمضان المبارک گزرا, عید کے ایام چل رہے ہیں. میں اور آپ ذرا اپنے گریبان میں دیکھیں کہ جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا, صاحب ثروت بنایا, جو ہم نے اللہ کی راہ میں خیرات مال کیا ہے, کیا ہم نے وہ چیزیں دی ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں جواب نفی میں آئے گا. ہم دکاندار سے سودا خریدتے وقت ہم یہ کہتے ہیں یار سب سے ہلکا گھی ہمیں دینا, ہم نے لوگوں میں پیکج تقسیم کرنا ہے. میرے بھائیوں یہ نیکی نہیں ہے. ہم نے خود کھانا ہو تو برانڈڈ چیزیں ڈھونڈتے ہیں, جب اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہو تو سب سے ہلکی چیز کو دیکھتے ہیں. اگر سب سے ہلکی چیز اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو پھر اجر و ثواب بھی ایسا ہی ملے گا. چونکہ میں مدارس میں پڑھا ہوں, میں نے دیکھا ہے جب لوگ صدقے کا بکرا بھی دیتے ہیں تو مدرسے کے اندر وہ صدقے کا بکرا دیا جاتا ہے جسے دیکھ کر دل خراب ہوتا ہے, اور ہم اپنے کھانے کے لیے اگر 20 کلومیٹر سفر بھی کرنا پڑے تو ہم اچھا گوشت تلاش کر کے لے کے آتے ہیں. تو میرے بھائی اگر ہم دین اسلام کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے, ایسا سلوک کریں گے, تو پھر میرے بھائیوں دین بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا. فرمایا لوگوں کی خیر خواہی چاہو, مسلمان کا بھائی ہے, اگر ہم اس کی خیر خواہی چاہیں گے, اس کے لیے وہ چیز پسند کریں گے جو ہم اپنے لیے پسند کریں گے, تو فرمایا تم بہترین مسلمان بن جاؤ گے. آج میں بھی مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان ہیں. یار اگر ہم کسی کو سوٹ بھی لے کے دینا کوئی, تو ہم اس کو بھی یہ کہتے ہیں یار وہ سوٹ دینا میں نے کسی غریب آدمی کو دینا ہے. اور میرے بھائی یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ غریب آدمی کو دینا ہے؟ کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں وہ تجھ سے زیادہ مقبول ہو. اگر آج اللہ نے تجھے مال و دولت عطا فرمایا ہے تو کل کو وہ رب تجھے غریب بھی بنا سکتا ہے, اسے مالدار بھی بنا سکتا ہے. فرمایا کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھو, اپنے مومن بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. پانچویں چیز میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کم ہنسا کرو,
زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر وقت غصے میں رہیں. تبسم فرمانا، مسکرانا، خندہ پیشانی سے ملنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے. اور فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے.